گزشتہ جمعۃ المبارک کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر کچھ باتوں کا تذکرہ کیا گیا، تو آج ہم انہی کی شہادت کے متعلق کچھ باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیسرے خلیفہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے اور لاڈلے صحابی تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں اپنے نکاح کے اندر دیں، اور پھر فرمایا کہ اگر 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے ساری بیٹیاں میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اس پر گزشتہ جمعے کو گفتگو ہو چکی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور خلافت تھا تو تقریباً ابتدائی جو 6 سال تھے وہ تو امن کے گزرے، اور اس کے بعد جو باغی تھے انہوں نے سر اٹھانا شروع کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ کچھ باغی مصر سے آئے اور کچھ دوسرے علاقوں سے آئے اور آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت شروع کر دی، اور اس وقت بڑے بڑے صحابہ کرام یا تو انتقال کر گئے تھے یا بڑھاپے کی وجہ سے گوشہ نشین ہو گئے۔ تو جب باغیوں نے سر اٹھایا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر طرح طرح کے فضول اعتراض کرنے شروع کیے، تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں ان پر اعتراضات ہیں، لہٰذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ آپ خلافت کو چھوڑ دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی قمیض پہنائیں گے، اس خلافت کی قمیض کو نہیں اتارنا، اگر خلافت کو چھوڑ دو گے تو جنت کی ہوا بھی نہیں پا سکو گے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق فرمایا کہ میں خلافت کو نہیں چھوڑ سکتا، تمہارے جو اعتراضات ہیں میں تمہاری اصلاح کی کوشش کرتا رہوں گا جب تک میری زندگی ہے، اور جب تک میرے جسم میں جان ہے میں خلافت کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور انہوں نے اعتراض بھی فضول اعتراض کیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رشتہ داروں کو نوازتے ہیں، تو یقیناً نوازتے تو تھے لیکن اپنی جیب سے نوازتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت دے رکھا تھا، وہ کوئی سرکاری خزانوں سے رشتہ داروں کو نوازنے والے نہیں تھے، وہ تو اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی اپنے رشتہ داروں کو اور ہر ایک کو نوازتے تھے، اور ان سے تو کسی کا فاقہ اور کسی کی بے کسی اور کسی کی غریبی ان سے دیکھی نہیں جاتی تھی، وہ تو ہر ایک کو نوازنے والے تھے۔ تو اس لیے ان باغیوں کا یہ اعتراض بھی بالکل فضول تھا، اور باغیوں نے یہ اعتراض کیا کہ انہوں نے فلاں فلاں صحابہ کو ان کے عہدوں سے معزول کر دیا، تو یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کئی صحابہ کرام کو ان کے عہدوں سے معزول کیا، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو انہوں نے بھی کئی صحابہ کو ان کے عہدوں سے معزول کیا۔ یہ تو امیر المومنین جس کو بہتر سمجھتا ہے عہدے پر فائز کرتا ہے، جس کو بہتر سمجھتا ہے عہدے سے ہٹا دیتا ہے، اس میں تو کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس طرح کے فضول اعتراضات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شروع کیے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے کہ ایک باغی اٹھا اور اٹھ کر اس نے مسجد میں شور مچا دیا اور کہنے لگا کہ عثمان کتاب اللہ پر عمل کرو۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں کتاب اللہ پر ہی عمل کرتا ہوں۔ اس کو پیار سے بٹھایا، بیٹھنے کو کہا، لیکن ان باغیوں نے تو پہلے سے منصوبہ بنایا ہوا تھا
وہ کافی سارے جمع ہو گئے اور مسجد میں شور شرابہ شروع کر دیا مسجد نبوی میں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پتھر برسانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، اور پھر ہوش آنے کے بعد اپنے گھر تشریف لے گئے تو باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، گھر کو گھیر لیا، اور 40 دن تک ان کے گھر کا محاصرہ کر کے رکھا جب تک ان کو شہید نہیں کیا۔ اور باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کا پانی بھی بند کر دیا، ان کا کھانا بھی بند کر دیا، ہر چیز بند کر دی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کھانے پینے کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور جب 25 دن گزر گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ عثمان آپ کھاتے پیتے کیا ہو؟ فرمائے کہ کھانے پینے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، جب بھی بھوک لگتی ہے یا پیاس لگتی ہے تو میں یا قرآن پڑھتا ہوں یا میں نماز پڑھتا ہوں، فرمائے کہ اسی کے ذریعے سے میں خوراک حاصل کرتا ہوں۔ اور صحابہ کرام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امیر المؤمنین آپ ہمیں حکم دیں، ہم ان باغیوں کا نام و نشان اس دھرتی سے مٹا کر رکھ دیں گے، کہ ان کی جرت کیا ہے کہ یہ آپ پر ہاتھ اٹھائیں اور یہ آپ پر کھانا پینا بند کر سکیں۔ فرمائے کہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم ان سے نمٹیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے مظلوم ہو کر مدینہ منورہ میں شہید ہو جانا تو منظور ہے، لیکن میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ میری وجہ سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک شہر میں خون بہایا جائے۔ فرمایا کہ میں یہ گوارہ نہیں کرتا، فرمایا کہ مجھے اس شہر کا احترام ہے، میں مدینہ طیبہ کا احترام کرنے والا ہوں۔ فرمایا کہ خبردار اگر کسی نے میری وجہ سے تلوار اٹھائی، ان باغیوں کو قتل کیا، فرمایا کہ پھر میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے، جلیل القدر صحابی تھے، ان کی بات ماننا بھی صحابہ کرام پر لازم تھی۔ تو صحابہ کرام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ اگر آپ ہمیں حکم نہیں دیتے تو پھر آپ ہجرت کر کے مکہ المکرمہ میں چلے جائیں۔ فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو باغی ہیں، یہ بیت اللہ شریف کا بھی حیا نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ جس طرح انہوں نے مسجد نبوی کا حیا نہیں کیا، یہ بیت اللہ شریف کا بھی حیا کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ آپ ملک شام چلے جائیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو چھوڑ کر چلا جاؤں، اپنی زندگی میں یہاں سے ہجرت کر جاؤں، فرمایا کہ میں یہ گوارہ نہیں کر سکتا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیغام بھیجا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے آپ حکم دیں، میں وہاں سے آپ کے لیے لشکر بھیجتا ہوں، اور ایسا لشکر ہوگا جو ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی بات ارشاد فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے حضور کے شہر میں خون بہایا جائے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ میں پیاسا ہوں، میرے لیے پانی کا انتظام کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشکیزہ پانی کا لے کر آئے، ان باغیوں نے اس مشکیزے کو توڑ دیا اور پانی اندر نہیں جانے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا امامہ مبارک اتار کر اندر بھیجا اور پیغام بھیجا کہ میں تو پانی لے کر آیا تھا، لیکن ان باغیوں نے پانی آگے نہیں آنے دیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادوں کو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دروازے پر پہرے دار بنا کر کھڑا کر دیا۔ فرمایا کہ تم اپنے چچا کے دروازے پر پہرا دو، اس لیے کہ خطرہ ہے کہ کہیں یہ باغی تمہارے چچا کو شہید نہ کر دیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو میدان کربلا کے اندر جو پیاسے رہ کر قرآن پڑھا ہے، جو پیاسے رہ کر دین پر استقامت اختیار کی ہے، انہوں نے وہ سبق یہاں پر 40 دن
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہرا جو دیتے رہے، حضرت علی کے حکم پر یہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے وہ سبق سیکھا کہ کیسے ظالموں کے مقابلے کے اندر پیاسے رہا جاتا ہے، اور کیسے نماز کے اندر اور تلاوت کلام پاک کے اندر اپنے وقت کو خرچ کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 دن تو گزارے، لیکن انہوں نے کبھی بھی صحابہ کرام کو اجازت نہیں دی کہ میری وجہ سے مدینہ منورہ کے اندر خون بہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاہے بگاہے اپنے مکان کی چھت پر تشریف لاتے اور باغیوں کو مخاطب کرتے اور خطبہ دیتے۔ فرمایا کہ اے باغیوں، مجھے پہچانو، کہ میں وہی عثمان نہیں ہوں جس نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر وقف کی تھی، آج تم مجھے اس مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے ہو۔ اور فرماتے کہ کیا میں وہی عثمان نہیں ہوں جس نے بیر روما جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، جس نے بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے ہر ایک کے لیے وقف کر دیا کہ ہر کوئی پانی پیے، آج تم مجھے اس کنویں سے پانی بھی نہیں پینے دیتے ہو۔ فرمایا کہ کیا میں وہی عثمان نہیں ہوں جس نے غزوہ تبوک کے اندر اپنا مال و دولت حضور کے قدموں پر لا کر نثار کر دیا تھا۔ فرمایا کہ کیا میں وہی عثمان نہیں ہوں جس کے گھر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آئی تھیں۔ فرمایا میں وہی عثمان نہیں ہوں جس کے ہاتھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ قرار دیا تھا۔ فرمایا کہ کیا میں وہی عثمان نہیں ہوں جس نے اس ہاتھ کا اتنا احترام کیا کہ اس ہاتھ کو ساری زندگی نہ نجاست لگنے دی، نہ وہ ہاتھ شرمگاہ کو لگایا۔ فرمایا کہ کیا میں وہی عثمان نہیں ہوں کہ جس کے فیض سے، جس کے مال و دولت سے پورے عالم کو، ہر غریب خاص و عام کو فائدہ پہنچتا تھا، آج تم نے مجھ پر ہر چیز کو بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ فرمایا کہ کیا میں وہی عثمان نہیں ہوں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک پہاڑ پر کھڑا تھا اور پہاڑ ہلنے لگا۔ حضور نے فرمایا کہ پہاڑ تو کیوں ہلتا ہے؟ تیرے اوپر ایک نبی ہے، دوسرا صدیق ہے، تیسرا شہید ہے۔ فرمایا کہ وہ تیسرا شہید میں ہی تھا، وہ تیسرا میں تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت شہادت کی خوشخبری سنا دی تھی، شہادت کی پیشن گوئی فرما دی تھی۔ فرمایا کہ کیا میں وہی عثمان نہیں ہوں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کے دل ہلا دینے والے خطبے ارشاد فرمائے، لیکن باغیوں پر اس کا بھی کچھ اثر نہ ہوا، اس لیے کہ وہ ٹھان چکے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا ہے۔ تو بالآخر جب 40 دن ہو گئے تو باغیوں نے محاصرہ تنگ کیا اور انہوں نے یہ اپنا ناپاک عزم کیا کہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کریں گے۔ تو 40 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان، تجھے یہ جو تو پیاسا ہے، تو بھوکا ہے، فرمایا کہ وہ وقت ختم ہو چکا ہے، تیری شہادت کا وقت قریب ہے، ان قریب تو میرے پاس آئے گا، اور 40 دن سے جو تو نے روزہ رکھا ہوا ہے، فرمایا کہ تو میرے پاس آ کر افطار کرے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ آج میرا آخری دن ہے، اور وہ جمعے کا دن تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حضرت نائلہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ میری شہادت کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت نائلہ فرمانے لگیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ آپ کو کیسے شہید کریں گے؟ فرمایا کہ مجھے خواب میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا چکے ہیں، لہذا اب واقعتاً میری شہادت کا وقت آ چکا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پاجامہ خرید کر رکھا ہوا تھا جو ابھی تک پہنا نہیں تھا، وہ منگوایا اور وہ پہن لیا۔ وہ اس لیے پہنا کہ شرم و حیا کے پیکر تھے حضرت عثمان، اس قدر شرم و حیا والے تھے کہ بیت الخلاء کے اندر، واش روم کے اندر بھی کبھی بغیر کپڑوں کے غسل نہیں کیا کرتے تھے۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت الخلاء کے اندر بھی کپڑوں کے بغیر غسل نہیں کیا اور اپنے سطر کو نہیں دیکھتے تھے، اس قدر شرم و حیا والے تھے۔ تو اس شرم و حیا کے پیکر نے پاجامہ منگوایا اور وہ پہنا کہ یہ باغی مجھے پتہ نہیں کس طریقے سے شہید کریں گے تاکہ میرا سطر نہ کھلے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کی تیاری کی اور قرآن پاک جو 40 دن سے پڑھ رہے تھے وہی قرآن کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ اور باغی ایک آگے بڑھا، اس نے آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ مارا۔ حضرت عثمان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ شرم کی وجہ سے واپس چلے گیا۔ دوسرے نے آ کر تھوکا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تیرا کیا نقصان کیا ہے، میں نے تیرے ساتھ کیا زیادتی کی ہے کہ آج میں 82 سال کا بوڑھا ہوں اور سفید میری داڑھی ہے اور میرے چہرے پر تو تھوک رہا ہے۔ پھر ایک اور بدبخت آگے بڑھا، اس نے ایک لوہے کی لاٹھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ماری، جس سے خون کا فوارہ چلا اور قرآن پاک کے اوپر خون گرا۔ اور قرآن پاک کے اوپر جس آیت شریفہ پر خون گرا وہ آیت شریفہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خود ہی نمٹ لیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے خود ہی نمٹ لیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باغیوں سے پھر نمٹا۔ ایک ایک باغی جو شہید کرنے والے تھے ان میں سے ایک ایک کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی ذلیل اور رسوا کیا۔ آخرت کی ذلت اور رسوائی تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل اور رسوا کیا۔ پھر ایک اور بدبخت آگے بڑھا، اس نے خنجر کا زوردار وار کیا۔ جب خنجر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے کی طرف آ رہا تھا تو ان کی بیوی حضرت نائلہ نے ہاتھ آگے کیا خنجر روکنے کے لیے، ان کے ہاتھ کی انگلیاں بھی کٹ گئیں، لیکن اس کا وار اس قدر زیادہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے شہید ہو گئے۔ اور پھر ان باغیوں نے اسی پر بس نہیں کیا، 82 سال کا بوڑھا انسان ہے، اب اس کو شہید کر دیا ہے، اسی پر ان باغیوں نے بس نہیں کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو کھینچ کر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ مدینہ طیبہ کے اندر صحابہ کرام رو رہے ہیں اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں قیامت کا منظر ہے کہ آج وہ شخص جو شرم و حیا کا پیکر تھا، جس کو حضور اپنی 2 بیٹیاں نکاح کے اندر دے چکے ہیں، جو ہمارے امیر المؤمنین ہیں، ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر کے ان کی لاش کو گندگی کے ڈھیر پر پھینکا جا چکا ہے، اور باغیوں نے اسی پر بس نہیں کیا، انہوں نے کہا، اعلان کر دیا کہ کسی کو حضرت عثمان کی لاش اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ کرام نے حضرت عثمان سے اجازت مانگی تھی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری وجہ سے کوئی جنگ نہ کرے، کوئی ان باغیوں کا مقابلہ نہ کرے، جو میری وجہ سے پیغمبر کے شہر میں خون بہائے گا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام ان باغیوں کا گریبان نہیں پکڑ رہے تھے، ورنہ وہ باغی تو صحابہ کرام کے 1 منٹ کی مار تھے۔ تو ان باغیوں نے پھر یہ کہا کہ اجازت نہیں ہے کہ ان کا جنازہ بھی پڑھا جائے اور ان کو دفنایا بھی جائے۔ 3 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش گندگی کے ڈھیر پر پڑی رہی، 3 دن ایسے گزرے۔ اس کو مظلوم مدینہ کہا جاتا ہے، اس کو شہید مدینہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی فرماتی ہیں حضرت نائلہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ زخمی ہے، ان کا جسم زخموں سے چور ہے، خون بہا ہوا ہے، میرے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا، اس لیے کہ باغیوں نے پورے گھر کو جلا دیا تھا، میرے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا جس کی وجہ سے میں ان کے بدن کو ڈھانپ لیتی۔ اور فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے سر کا دوپٹہ اتار کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو ڈھانپا، اور جب 24 گھنٹے گزر گئے، 1 دن گزرنے کے بعد ایک شخص آیا، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ سوچا
کہ شاید یہ کوئی ہمدردی والا پیغام لے کر آ رہا ہوگا۔ وہ قریب آیا، وہ باغی تھا، وہ قریب آیا تو میں نے سمجھا کہ شاید باغیوں کو اب ترس آ چکا ہوگا۔ وہ قریب آ کر اس نے حضرت عثمان کے چہرے سے کپڑا اٹھایا اور ان کی لاش پر زوردار تھپڑ مار کر واپس چلا گیا۔ اس کو مظلوم مدینہ کہا جاتا ہے، اس کو شہید مدینہ کہا جاتا ہے۔ تو 3 دن جب گزر گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ، ان کی لاش مدینہ طیبہ کے اندر گندگی کے ڈھیر پر پڑی ہوئی ہے۔ تو 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ نے اعلان کیا، فرمایا کہ اے باغیوں، میں حضور کی بیوی ہوں، میں پوری امت کی ماں ہوں، لہٰذا اب تم نے اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے کی اور ان کے جنازے کی اجازت نہ دی تو میں اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر آؤں گی اور میں اکیلی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو اٹھاؤں گی، جا کر دفن کروں گی۔ تو ان باغیوں نے جب دیکھا کہ پوری امت کی ماں حضور کے گھر والی جب باہر نکلے گی، سر سے دوپٹہ اتار کر نکلے گی حضرت عثمان کی لاش کو دفن کرنے کے لیے، تو پھر تو آسمان سے پتھر برسیں گے۔ باغی اس وجہ سے ڈر گئے، پھر انہوں نے اجازت دی اور کہنے لگے کہ صرف 4 آدمی حضرت عثمان کی لاش کو اٹھا سکتے ہیں اور جنازہ پڑھ سکتے ہیں، دفن کر سکتے ہیں۔ تو ایسا شخص جس نے مدینہ طیبہ کے لوگوں کو نہیں، اپنوں کو، پرایوں کو، سب کو نوازا، اپنی جیب سے نوازا، آج وہ ایسا مظلوم ہے، مدینے کا شہید ہے کہ آج اس کے جنازے کے اندر صرف 4 گنتی کے آدمی ہیں۔ اور باغیوں نے شرط لگائی کہ ان کا جنازہ رات کی تاریکی کے اندر ہوگا، اور باغیوں نے یہ بھی شرط لگائی کہ زیادہ لوگ بھی نہیں ہوں گے اور ان کو جنت البقیع سے باہر دفن کیا جائے گا۔ اور آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر جہاں پر ہے، تو جنت البقیع جو قبرستان ہے، وہ قبرستان کے جو صحابہ کرام کے دور میں تھا، اس سے تھوڑا سا ہٹ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ جو وہاں پر گئے ہیں انہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب حضرات کو بار بار لے کر جائیں تو وہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتے ہیں کہ وہ جنت البقیع قبرستان کا وہ حصہ ابتدا میں دائیں ہاتھ جہاں پر صحابہ کرام کی قبریں ہیں، جو اس دور میں قبرستان ہوا کرتا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک اس سے ذرا کافی ہٹ کر ہے، اور جہاں پر ان کی قبر مبارک ہے اس کے ارد گرد جنت البقیع اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک اب بالکل پورے جنت البقیع کے درمیان میں آ چکی ہے۔ تو بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ باغیوں نے ظلم کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے بعد میں خواب میں دیکھا کہ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اور پھر حضرت ابو بکر آئے، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے رونا شروع کیا۔ پھر حضرت عمر آئے، انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے رونا شروع کیا، اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ اس دن کا میں نے خواب دیکھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، یعنی ایسا شخص کہ جو حضور کا اتنا خاص تھا لیکن اس کے ساتھ بعد میں سلوک یہ کیا گیا، اس کو مظلوم مدینہ اور شہید مدینہ کے کہا جاتا ہے۔ اور انہوں نے خود شہید ہونا اور سارا ظلم اپنے آپ پر برداشت کیا، لیکن صرف اور صرف حضور پاک کے شہر کے احترام کی وجہ سے، صرف مدینہ طیبہ کے احترام کی وجہ سے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام کہتے رہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہمارے امیر المؤمنین ہیں آپ ہمیں اجازت دیں، ایک لمحے کے اندر ان باغیوں کا سر اڑا دیا جائے گا، ان کی جرت کیا ہے کہ یہ آپ کے پر ظلم کریں۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہی تھا
کہ جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، جس کا میرے ساتھ تعلق ہے، وہ میرے اس حکم پر پابند رہے کہ باغیوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ حضور کے شہر کے اندر خون بہایا جائے میری وجہ سے، میرا خون بہہ جائے خیر ہے، لیکن اس شہر کو میں جنگ کا میدان نہیں بنانا چاہتا، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی وجہ سے۔ تو یہ جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس عظیم الشان صحابی کے بارے میں مرزا جہلمی بکواس کرتا ہے کہ حضرت عثمان پر مجھے اعتراضات ہیں۔ مرزا جہلمی نے، انجینئر مرزے نے، چھوٹے مرزے نے جس طرح اور بہت ساری صحابہ کرام کے بارے میں بکواسات بکی ہیں، اس کے اندر وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی بکواس کرتا ہے کہ حضرت عثمان پر مجھے بھی اعتراضات ہیں۔ اور وہ جو باغی آئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے، جو ان پر ظلم ڈھاتے رہے، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جن باغیوں نے پانی بند کیا، ان باغیوں کا موقف بھی یہی تھا کہ ہمیں حضرت عثمان پر اعتراض ہے۔ ان باغیوں کا موقف بھی یہی تھا کہ ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض ہے، وہ ہمارے اعتراضات دور کریں۔ اور آج 1400 سال کے بعد مرزا جہلمی پلمبر وہ بھی یہی بکواس کرتا ہے کہ مجھے بھی حضرت عثمان پر اعتراضات ہیں۔ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتا ہے، اور کتنے صحابہ کرام پر اعتراض کرتا ہے۔ تو اس بارے میں ہمیں اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے کہ یہ سارے فتنے ہیں، خواہ مرزا انجینئر کی صورت میں ہو، خواہ جوید غامدی کی صورت میں ہو، کوئی بھی ہو، یہ سارے فتنے ہیں جن فتنوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتلا دیا تھا کہ قیامت کے قریب اتنے زیادہ فتنے آئیں گے کہ جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور دانے لگاتار نیچے گرتے ہیں، فرمائے قیامت کے قریب اس طرح فتنے لگاتار گریں گے، لگاتار فتنے آئیں گے۔ تو ان فتنوں کو کافر پیدا کرتے ہیں، یہود و نصارہ ان فتنوں کو ایجاد کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کا عقیدہ اور ایمان خراب کیا جائے، صحابہ کرام سے مسلمانوں کو دور کیا جائے، اس لیے کہ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام سے اعتماد مسلمانوں کا کمزور کر دیا جائے گا تو پھر مسلمانوں کا پورا دین ہی کمزور ہو جائے گا، پھر مسلمانوں کا پورا دین ہی کمزور ہو جائے گا، اس لیے کہ صحابہ کرام ہی کی ذات ہے جو حضور سے دین لے کر آگے امت تک پہنچانے والی ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام سارے جنتی ہیں۔ سارے صحابہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونا فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ سارے صحابہ سے راضی، سارے صحابہ ان سے راضی۔ صحابہ سارے جنت میں پہنچ چکے ہیں، صحابہ سارے جنت میں ہیں۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے معیار کے مطابق صحابہ کو ہونا چاہیے، ہم نے خود کو صحابہ کے معیار کے مطابق ڈالنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو صحابہ جیسا بنانا ہے۔ ہم صحابہ جیسا بنائیں گے، ہم ان کا احترام کریں گے، وہ تو جنت میں پہنچ چکے ہیں، ہمیں بھی ان کے قدموں میں جگہ مل جائے گی۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے صحابہ پر اعتراض کیا، جس طرح مرزا جہلمی اعتراض کرتا ہے صحابہ کرام پر، خدا نہ خواستہ ہم نے صحابہ کرام پر اعتراضات کیے تو وہ تو جنت میں پہنچ چکے ہیں، پھر ہمارا ٹھکانہ جنت نہیں ہوگا، ہمارا ٹھکانہ ان کے مخالفین کا ہوگا، ان باغیوں کا ہوگا جن باغیوں نے حضرت عثمان کو یہ کہہ کر شہید کیا کہ ہمیں ان پر اعتراض ہے۔ تو لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ ہم سارے صحابہ کا دل سے احترام کریں۔ یہ مرزا جہلمی وغیرہ یہ تاریخ کی سیاہ کتابیں جو فساق اور فجار کی لکھی ہوئی ہیں وہ پڑھ کر ان کے حوالے دے کر امت کو گمراہ کرتے ہیں، اور اگر یہ بخاری مسلم کے حدیثوں کے حوالے دیتا بھی ہے تو وہ احادیث وہاں پر ہوتی نہیں، جھوٹ بولتا ہے اور ان احادیث کو غلط استعمال کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے عقیدے پر پکے رہیں، اسلام پر، صحابہ کرام کے احترام میں، اولیاء کرام کے احترام میں ہم مضبوط رہیں، اسی کے اندر ہماری خیر خواہی ہے۔ ورنہ حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اس کا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہوا ہے جو اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔
تو اولیاء کرام کی گستاخیاں کرنا، صحابہ کرام کی گستاخیاں کرنا، یہ اپنی بدبختی کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علماء پر، اپنے مفتیان کرام پر، اپنے اکابرین بزرگوں پر اعتماد کریں اور اس طرح کے فتنوں سے بچ کر ہم زندگی گزاریں، تو اسی میں کامیابی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائے۔